اذان دیتے نا جناب ایسا لگتا ہے قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. خوب اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ کیا نبی بعثت کے وقت نزول وحی کے بعد شک و تردید میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، تو اس کا جواب دے رہے تھے کہ نہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ خود نبی کو کسی قسم کا اپنی نبوت کے حوالے سے یا جو وحی نازل ہوئی ہے اس کے حوالے سے کسی طریقے کا شک یا تردید پیدا ہو، کیونکہ اگر اسے اطمینان نہیں ہوگا اس بات پر کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو وہ کس طریقے سے پیام الہی کو دوسروں تک پہنچائے گا. اور پھر قرآن مجید کے حوالے سے کچھ آیتیں پیش کی تھی جن آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے اندر کسی بھی قسم کا ڈر، خوف، کسی طریقے کی شک و تردید نہیں ہوتی ہے. اب بات یہاں تک پہنچی ہے، بلکہ کمال اطمینان اور کمال سکون و آرامش ان کے اندر پایا جاتا ہے. اب یہاں تک بات پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کو منزل یقین تک پہنچانے کے لیے آرامش اور عین الیقین پیدا کریں، اس کے لیے ان کی نگاہوں سے پردہ ہٹایا گیا تاکہ عالم ملکوت کے حقائق کو دیکھ سکے، عالم ملکوت کے حقائق ان کے لیے کشف ہو سکے اور ان کے اندر یقین پیدا ہو سکے، اطمینان. اللہ کی جانب سے نبیوں کے یقین اور اطمینان کے لیے اہتمام کیا گیا ہے. نبی اگر مطمئن نہیں ہوگا، نبی اگر شک و تردید میں مبتلا ہو جائے، منزل یقین تک نہ پہنچے تو مصلحت خداوندی کے خلاف ہو جائے گا، اس کے منافی ہو جائے گا. لہٰذا اللہ نے نبیوں کو یقین عطا کیا ہے، اطمینان عطا کیا ہے تاکہ خدا کی جانب سے ملنے والے تمام پیام کو کمال اطمینان کے ساتھ دوسروں تک پہنچا سکے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ برائے ان کے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام آرامش و عین الیقین پیدا کھلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرامش یعنی سکون اور عین الیقین دلانے کے لیے پردہ از پیش روئے او برکنار شد. جو پردے ہیں ان پردوں کو ان کے سامنے سے ہٹا لیا گیا تا حقائق عالم ملکوت بر او مکشوف گردد، تاکہ عالم ملکوت کے جو حقائق ہیں وہ ان کے لیے آشکار ہو سکے، واضح ہو سکے، ان حقیقتوں کو دیکھ سکے. وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے زمین و آسمان کے ملکوت کو دکھایا تاکہ صاحبان یقین میں سے ہو سکے. وَإِن دُونَ مَلْكُوتِ آسمانہا و زمینہ بِإِبْرَاهِيمَ نُمَایَندِن. اور اس طریقے سے ہم نے زمین و آسمان کے ملکوت کو حضرت ابراہیم کو دکھایا تا از جملے یقین کنندگان باشد، تاکہ ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں شمار ہو سکے. آیات فوق نشان میں دیہت کی پیامبران در محضر الہی دارائے بینشی روشن معاری اظہر نور شک ریب ہستن. کہہ رہے ہیں کہ اوپر جو آیت پیش کی ہے اس آیت سے یہ واضح اور روشن ہو جاتا ہے، آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بارگاہ الہی میں ایک خاص بصیرت اور خاص بینش فکر رکھتے ہیں
کہ جو ہر طریقے کے شک و تردید سے خالی ہو، ایسی بصیرت، ایسا یقین، ایسا اطمینان ان کے اندر ہوتا ہے کہ جس کے بعد شک و تردید ان کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا۔ ہم چنین ملکوت آسمانہا و زمین بر آنان منکشف گردیدے، اور اسی طریقے سے زمین و آسمان کے ملکوت یعنی حقائق ان کے لیے کشف کیے گئے، ظاہر کیے گئے، تا از موقنین شوند، تاکہ انہیں یہ پہلے ہی دکھا دیا جاتا ہے، ان کو ہر طریقے سے نبی کو کیا ہے مطمئن کر دیا جاتا ہے، سب کچھ ان کے لیے عین الیقین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب کسی کے لیے تمام حقائق آشکار ہو جائیں گے تو وہ شک و تردید کس نے کرے گا؟ شک و تردید وہاں ہوتا ہے جہاں انسان منزل یقین تک نہ پہنچا، جس کے لیے حقیقت واضح اور آشکار نہ ہو، جس کے لیے حقیقتیں واضح ہوں، ان کے لیے شک کا مطلب ہی نہیں، شک وہ کر ہی نہیں سکتا۔ آیا پیغمبر اسلام از ان قانون مستثنا بود؟ اب یہ ابراہیم کو، دوسرے نبیوں کو یقین و اطمینان دیا گیا، زمین و آسمان کی تمام حقیقتوں کو ان کے لیے آشکار کیا گیا تاکہ یہ مطمئن ہو سکے، تاکہ منزل یقین تک پہنچ سکے۔ یہ قانون الہی، تو کیا اس قانون الہی سے نبی کریم کی ذات الگ ہے، مستثنا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمام انبیاء کو زمین و آسمان کے ملکوت اور حقائق کو دکھائے تاکہ ان کے دلوں میں یقین و اطمینان پیدا ہو، اور پیغمبر اعظم کو چھوڑ دے؟ اللہ نے اپنے لیے قانون معین کیا ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ کہ جسے بھی نبی بنائے گا، جسے بھی رسول بنائے گا، اس کے لیے تمام حقائق کو آشکار کرے گا۔ کیوں حقائق کو آشکار کرے گا؟ تاکہ وہ مطمئن ہو سکے، تاکہ یقین ان کے اندر پیدا ہو سکے۔ تو اب یہ قانون جب تمام نبیوں کے لیے ہے تو کیا نبی کریم کی ذات اس سے مستثنا ہے کہ ان کو نہیں دکھایا، اسی لیے شک و تردید میں مبتلا ہو گئی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے وہی سوال کریں کہ آیا پیغمبر اسلام از ان قانون مستثنا بود؟ کیا نبی کریم کی ذات اس قانون سے الگ تھی، مستثنا تھی؟ تا در چنان موقع حساس و سرنوشت ساز، تاکہ ایسے حساس اور سرنوشت ساز اور تقدیر و نصیب بنانے والے موقع پر بے خود رہا شود، اس کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ بے خویشتن گمان بد برد، تاکہ وہ اپنے آپ میں بدگمانی کرنے لگے، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، و دربیم و ہراس میں سر برد، اور ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جائے۔ کیا اللہ نے اپنے بنائے ہوئے قانون سے ذات پیغمبر کو الگ رکھا تھا، چھوڑ دیا تھا ایسے ہی، تاکہ ایسے حساس موقع پر کہ جب وحی نازل ہو تو شک و تردید میں مبتلا ہو جائیں، ڈر اور خوف ان پر غالب ہو جائے؟ آیا پیغمبر اسلام مقامی کمتر از مقام موسیٰ و ابراہیم خلیل داشت؟ کیا پیغمبر اعظم کا مقام اور ان کا مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ سے کمتر ہیں؟ انہیں تو ملکوت تمام حقائق دکھائے جائیں، ان کو تو مطمئن کیا جائے ہر طریقے سے، اور پیغمبر اسلام کی ذات کو چھوڑ دیا جائے۔ تا عنایتی کے خدا دربار آنان روا داشتے است، تاکہ وہ عنایت اور وہ توجہ اور وہ لطف و کرم کہ جو اللہ نے ابراہیم و موسیٰ کے ساتھ کیا ہے، دربار او روانہ دارت، وہ پیغمبر اعظم کے ساتھ کیا ہے، اس لطف و کرم کو روانہ رکھا جائے، ان کو دور رکھا جائے، یعنی آسان لفظوں میں زمین و آسمان کے ملکوت اور حقائق کو دکھانا یہ خدا کا ایک لطف ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لطف ابراہیم اور موسیٰ کو نصیب ہو، اور پیغمبر اعظم کے اوپر اللہ یہ لطف نہیں کرے گا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام دربار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلَقَدْ
قرن اللہ بہ صلی اللہ علیہ وآلہ من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکتی یسلک بہ طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیلہ و نہارہ. خداوند شبانہ روز فرشتئی را بر او گمار دے بود. اب امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر اعظم کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن اپنے حبیب کی نگرانی اور حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو معین کیا تھا، مقرر کیا تھا، تاورا بکمالات انسانی رہنمون باشد، تاکہ وہ فرشتہ پیغمبر اعظم کو انسانی کمالات کی طرف رہنمائی کرتا رہے. تو کیا فرشتے کی رہنمائی کے باوجود بھی اس طریقے کی شک و تردید؟ فرشتہ کہاں چلا گیا؟ شک و تردید میں مبتلا ہونا یہ رہنمائی ہے انسانی کمالات کی طرف نہ. دریل زمین روایات صحیحہ فراوان واری شدید کریں کہ اس سلسلے میں صحیح روایتیں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں. برقی اصلہ بعنوان نمونہ ذکر شد کچھ روایتیں بعنوان نمونہ بیان کی جا چکی ہے، علاوہ بر اشکالات فوق ارادہائے دیگری نیز بشرح ذیل برداستان یا شدہ واری شدہ است. کہہ رہے ہیں کہ اوپر جو اشکالات کیے گئے، اعتراضات کیے گئے ورقہ ابن نوفل کی داستان پر، دوسرے اور بھی اعتراضات ہیں. کچھ اعتراض تو اوپر بیان کر دیے، کچھ اور دوسرے اعتراضات اور دوسرے اشکالات ہیں ورقہ ابن نوفل کی داستان کے اوپر، جن کو ہم نیچے بیان کر رہے ہیں. اب یہ یہاں سے نمبر 1، سلسلہ سند داستان بے شخص نخست کی شاہد داستان باشد نمی رسد. سلسلہ سند کے اعتبار سے ورقہ ابن نوفل والی داستان جس راوی نے بیان کی ہے، ٹھیک، جو راوی ہے سلسلہ سند میں، جو اس کا پہلا شخص ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے، جو شاہد ہے، اس تک روایت کی سند ہی نہیں پہنچتی، پہلا شخص ہی غائب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سلسلہ روایت میں جو شاہد عینی ہے، جو شخص اول جس نے اس داستان کو بیان کیا ہے، روایت کی سند اس تک تو پہنچنی چاہیے نا. کون تھا بھائی وہ شخص جس نے یہ کچھ دیکھا اور بیان کیا؟ اس کا پتہ ہی نہیں. لہذا جہاں سلسلہ سند سے کسی راوی کا نام غائب ہو، عطا پتہ نہ ہو، اس روایت کو روایت مرسل کہا جاتا ہے. اور علماء رجال نے، علماء حدیث نے حدیث مرسل کو معتبر نہیں مانا. پھر ایسی روایت کہ جس میں راوی اول کا پتہ ہی نہیں ہے، جو روایت مرسل ہے، اس کو کیسے تم لوگوں نے نقل کر دیا، اعتبار کر دیا، اس پہ اعتبار کیا اور اسے بیان کر دیا اپنی کتابوں میں. سلسلہ سند داستان، داستان کی سند کا جو سلسلہ ہے، یعنی راویوں کا جو سلسلہ ہے، سند یعنی راویوں کا جو سلسلہ ہے داستان، بے شخص نخست، جو پہلا شخص ہے کہ شاہد داستان باشد کہ جس نے اس داستان کو دیکھا ہو، نمی رسد، اس تک سلسلہ سند نہیں پہنچتی ہے. تو جب سلسلہ سند شخص اول تک نہیں پہنچتی کہ جس نے اپنی آنکھوں سے ان داستان کو دیکھا ہو، از ان رو روایت چنین داستان، روایت چنین داستانی، لہذا اس طریقے کی داستان کی روایت مرسلہ تلقی می شود، اس کو مرسلہ کہا جاتا ہے، اور حدیث مرسل کا اعتبار نہیں. ٹھیک، جب حدیث مرسل کا اعتبار نہیں ہے تو پھر اس داستان کا، ٹھیک، یہ ایک پہلا اعتراض. دوسرا، اختلاف نقل داستان خود گواہ ساختگی بودن آنس در یکی از نقلها چنین آمده.
یہ بھی روایتوں کے غیر معتبر ہونے کے لیے یہ ایک معیار ہے کہ اگر روایت کا ایک مضمون ہے، ایک عنوان ہے، لیکن اسی روایت کو مختلف طریقے سے نقل کیا گیا ہے، داستان کے نقل کرنے میں لوگوں نے اگر اختلاف کیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ روایت اعتبار سے ساقط ہو جاتی ہے۔ ورقہ ابن نوفل کی جو داستان ہے وہ مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ خود اس داستان کا مختلف طریقے سے بیان ہونا اس داستان کے فرضی اور جعلی ہونے کے لیے کافی ہے۔ سمجھ، اختلاف نقل داستان کا اختلاف خود گواہ ساختی بودن آناس، اس کے ساختی ہونے، اس کے جعلی ہونے، اس کے فرضی ہونے کا گواہ ہے، شاہد ہے۔ در یکی از نقلہ چنین آمده است، اب جو داستان نقل کی گئی ہے، ٹھیک، جو متعدد طریقے سے اس داستان کو نقل کیا گیا ہے، ایک نقل میں اس طریقے سے آیا ہے، خدیجہ خود بے تنہائی نزد ورقہ رفت۔ ادھر کیا تھا؟ اس سے پہلے جو پڑھا تھا جناب خدیجہ ورقہ کے پاس لے کر گئی، ایک نقل میں یہ آیا ہے کہ نہ، جناب خدیجہ اکیلی ورقہ کے پاس گئی، دیگری آمد اس پیغمبر را با خود برد، بس سومی ورقہ خود پیغمبر را در حال طواف دید۔ ایک نقل میں ہے کہ خدیجہ لے کر گئی، دوسرے میں ہے کہ خود جو ہے ہاں اکیلے گئی خدیجہ، ٹھیک، تیسرے میں یہ ہے کہ نہ خدیجہ گئی اکیلی، نہ لے کے گئی ہیں، خود ورقہ نے نبی کریم کو طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ از او جویا شد، تو ورقہ نے نبی کریم سے پوچھا، و بدو گفت در چہارمی ابو بکر بر خدیجہ وارث شد۔ اور چوتھی نقل جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر خدیجہ کے پاس آئے اور گفت محمد را نزد ورقہ روانی ساز، اس نے مشورہ دیا، کہا کہ ان کی حالت صحیح نہیں لگ رہی ہے، ایسا کرو کہ انہیں ورقہ کے پاس بھیجو۔ اختلاف متن بحدیث کی مراجع کنندے متحیر میں شود، کہہ رہے ہیں کہ داستان کی متن میں اتنا اختلاف ہے کہ مراجعہ کرنے والا خود جو ہے حیران ہو جاتا ہے، شک و تردید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک ہی داستان کو ٹھیک مختلف طریقے سے لوگوں نے بیان کیا ہے، اور نقل کا اختلاف اس قدر زیادہ ہے کہ پڑھنے والا حیران اور پریشان ہو جائے، کس پر یقین کرے؟ اور کوئی ایسی راہ بھی نہیں ہے کہ ان تمام نقلوں میں سازگاری برقرار کی جا سکے، حل کیا جا سکے مسائل کو، کہ نہ مثلاً کہ الفاظ مثلاً خالی یہ ہے رد و بدل ہوئے ہیں، ان کو جمع کیا جا سکتا، جمع کی کوئی صورت بھی نہیں نکل سکتی، تو یہ ایک اعتراض ہے۔ متن داستان کو متعدد طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اختلاف نقل یا اختلاف متن داستان یا روایت کیا ہے، اس داستان اور اس روایت کو اعتبار سے ساقط کر دیتا ہے۔ یہاں دیکھ رہے ہیں اب کتنے اختلاف ہیں متن داستان میں، نقل داستان میں کس قدر اختلاف ہے نا۔ کسی بھی روایت یا داستان کے متن میں اختلاف ہونے سے اس داستان اور اس روایت سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ جمع کرنے کی صورت ہوتی ہے تو جمع کیا، یہاں تو جمع بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اعتراض اور بھی ہیں، بہت سارے اعتراض آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔